اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا لما خلقت الافلاق صدق اللہ العظیم۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، ہم سب کو اللہ امن میں داخل کرے اور حقیقی دین خدا اور دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی عبادات کی تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کائنات میں امت مسلمہ کو، جو حقیقی امت مسلمہ ہونی چاہیے، ہمیں وہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کا ایک سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچ بولنے کی اور سیرت مصطفیٰ کو سننے کی، سمجھنے کی اور جس حد تک ہمارے اندر اہلیت ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان محترم، یہ حدیث شریف ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، اگر میں نے آپ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات ہی خلق نہ کرتا۔ اب علماء میں اس بات کی تفریق ہے، کوئی اس حدیث کے سند یافتہ ہونے کی بات کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ حقیقی اپنی عقیدت، اپنی محبت اور اس کائنات کو اگر اللہ کے اینگل سے دیکھیں تو حقیقی معنوں میں یہ چیز بات نظر آتی ہے کہ جس کے لیے کائنات خلق ہوئی، جس کے لیے اللہ پاک نے یہ پورا نظام سجایا، اس کائنات کو سجایا، وہ سوائے سرکار دو عالم کے اور کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے کائنات خلق کی۔ اور یاد رکھیے گا، محشر بھی اسی ذات کے لیے خلق کیا جا رہا ہے تاکہ پوری کائنات کو بتایا جائے کہ مقام محمود کیا ہے۔ جس نے دنیا میں سمجھ لیا اس کو تو آخرت کا پتہ چل گیا، اور جس نے دنیا میں نہ سمجھا کہ سرکار دو عالم کو، وہ اس وقت مقام محمود نہیں ملنا۔ مقام محمود سرکار کو مل چکا ہوا ہے، لیکن صرف ہم جیسے نادان اور کم فہم لوگوں کو، کم عقل لوگوں کو بتلانے کے لیے پوری کائنات کو اکٹھا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف کروانا ہے، اپنے محبوب کی عظمت اور اپنے محبوب کی شان دکھلانی ہے کہ دیکھے کہ میرا محبوب کیا ہے۔ یہ کائنات ہر چیز اللہ نے بڑے آسان طریقے سے، بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے صاحبان عقل کو، صاحبان دانش کو، علم و فہم فراست رکھنے والوں کو، کہا کہ دیکھو اس کائنات کو، اپنی نظر سے دیکھو، کیا اس میں کوئی ایسا نقص نظر آتا ہے؟ آسمان کو دیکھو کہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے سہارے کے بغیر کھڑا کیا ہے۔ ہم کوئی بھی چیز سہارے کے بغیر کھڑا نہیں کر سکتے، تو اللہ نے کتنی قدرت ہے، اس ذات واحد کی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس نے آسمان کو اتنا خوبصورت کیا، آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، دن کے ٹائم اس آسمان کو سورج کی چمک سے روشن کیا، اس کائنات کو روشن کیا، اتنی خوبصورت کائنات بنائی۔ ہم وادیاں دیکھیں، ہم کائنات دیکھیں، آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، انسان دیکھیں، ہم خود کو دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، اندر دیکھیں، باہر دیکھیں، ہر طرف دیکھیں، تو میرے رب کا وہ جلوہ اور وہ قدرت ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ اللہ نے حکم دیا ہے، چیلنج کیا ہے کہ اے لوگو جو اس کائنات میں تنقید کرنے والے ہو، تم ایک مچھر کا پر بھی، مکھی کا پر بھی تو بنا کے دکھاؤ۔ ہم وہ کتنی گندی اور حقیر چیز جانتے ہیں اس مکھی کو، تو جب ہم اس مکھی اور مچھر کو دیکھتے ہیں کہ اتنا حقیر ہے، تو ہم تو وہ نہیں بنانے پہ قادر۔ تو اللہ کی ذات نے اس کائنات کو کتنے خوبصورت طریقے سے بنایا اور اللہ نے چیلنج کیا کہ دیکھو اس میں نقص نکالو۔ بس یہی بات ہے صاحبان، غور کرنے والی صاحبان بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کائنات بنائی، آسمان بنایا، زمین بنایا، عرش بنایا، فرش بنایا، انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، اور اس کے بعد جب اللہ اپنے محبوب کو خلق کرے گا تو پھر مجھے بتائیے کیا مصور اس ذات میں اپنے سارے جوہر نہیں دکھائے گا؟ جو اس کائنات کی سب سے پہلی تصویر تھی، جو پہلا نور تھا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے سرکار دو عالم نے فرمایا میرا نور خلق ہوا۔ جب اللہ نے یہ شاہکار اتنا خوبصورت بنایا اور اس کے نقش و نگار اس خوبصورتی سے بنائے، جیسے بقول حسان بن ثابت، اللہ نے اے میرے محبوب مجھے لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ تو مجھے یہ بات بتائیں کہ جب اللہ کوئی چیز خلق کرتا ہے تو جب آسمان کو دیکھ کے وہ چیلنج کرے گا، زمین کو کہے گا کہ دیکھ کے کہو اس میں کوئی نقص نکالو، اپنی ذات دیکھ کے، اپنا وجود دیکھ کے دیکھو کوئی نقص نکالو، تو کوئی کائنات کا جتنا بھی انٹلیکچول ہو، پڑھا لکھا ہو، دانشور ہو، وہ نقص نہیں نکال سکتا۔
وہ ایک مکھی میں صاحبان نقص نہیں نکال سکتا۔ دنیا کی سب سے حقیر چیز یہ مکھی اور مچھر ہے، ہم اس میں نقص نہیں نکال سکتے۔ تو جب اپنے محبوب کی باری آئے گی تو افسوس ہے کہ وہ اتنی کمال شخصیت جس پہ فخر رب ذوالجلال نے کیا ہے، جس پہ انبیاء نے فخر کیا ہے، جس پہ ملائکہ نے فخر کیا ہے، تو میرے اور آپ جیسا انسان اس ذات پہ تنقید کرے۔ ڈوب کے مرنے کی بات ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی پہ تنقید کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم اور کوئی کافر کہے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں اس طرح غصہ کرتے ہو صاحبان؟ جب یورپ اور مغرب ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے تب آپ کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ جب آپ لوگ خود اٹھ کے نبی پہ تنقید کرتے ہیں۔ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھی جب نبی کی ذات پہ، اس کے علم پہ، اس کے والدین پہ تنقید کریں تو اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو یورپ میں جیسے بندوں کو کرتے ہیں۔ مجھے افسوس تو اس بات کی ہے کہ یورپ کر رہا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جب خود کر رہے ہیں، اس نبی پہ تنقید کر رہے ہیں، بھی یہ نور ہیں، یہ بشر ہے، یہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، یہ ایسے نہیں کر سکتے، وہ ایسے نہیں کر سکتے، معراج پہ روح کی معراج ہوئی، جسم کی معراج نہ ہوئی، ان باتوں پہ خواب میں معراج ہوئی، یہی تنقید ملتی ہے؟ یہ توہین نہیں، یہ توہین رسالت نہیں۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو اس قدر خوبصورت بنایا ہے، اس قدر باکمال بنایا ہے، تو مجھے یہ بات بتائیں کہ پھر اس کا مطلب ہے آپ جب نقص نکال رہے ہیں، آپ مصطفیٰ پہ نقص نہیں نکال رہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں نقص نکال رہے ہیں کہ وہ علم غیب نہیں جانتے۔ تمہارا کیا کام ہے؟ تم سے پوچھا جائے گا علم غیب سرکار کو ہے تھا یا نہیں ہے تھا؟ ان تفریق والی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ میں کائنات ہی خلق نہ کرتا، میں جنت، اور جیسے مولا علی مشکل کشا مستدرک بالحاکم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، بتایا ہے، جناب عبداللہ بن عباس راوی ہیں اس حدیث کے، کہ جنت نہ خلق ہوتا، دوزخ نہ خلق ہوتا، آگ نہ خلق ہوتی، پانی نہ خلق ہوتا، کائنات کی کوئی چیز خلق نہ ہوتی اگر سرکار دو عالم کو خلق کرنا نہ ہوتا۔ تو جب سرکار کو اللہ نے خلق کیا تو پھر اللہ پہ نقص نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں نقص نکالیں گے، آپ ایسے تھے، آپ ایسے نہیں تھے، آپ ویسے تھے۔ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے میرے نبی کی ذات پہ بات کہ وہ ایسے تھے؟ تمہیں کیا پتا نبی کیا ہے؟ تم تو اس ظاہری وجود کو جانتے ہو کہ جس کے اس وجود کو بھی نہیں جانتے، وہ بشر تھا، وہ بشر نہیں تھا، اس کا سایہ تھا، نہیں تھا۔ ہمارا کیا بات بنتی ہے؟ ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ جو بندہ اپنی ماں پہ تنقید کرے نا، اس کو کہتے ہیں یہ ایمان سے خارج ہو گیا ہے۔ جو اپنے ماں اور باپ پہ، اس کو حلال زادہ نہیں کہتے۔ جو اپنی ماں اور باپ پہ تنقید کرے تو وہ حلال زادہ رہتا ہے؟ جو نبی پہ تنقید کرے وہ کیسے حلال زادہ رہ سکتا ہے؟ اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، وہ تو دائرہ اسلام سے بلکہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے جو میرے نبی پہ تنقید کرے۔ ہمیں اس چیز کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں باقی کسی چیز میں نقص نظر نہیں آتا، سرکار پہ نقص نظر آتا ہے۔ افسوسناک یہ بات ہے۔ ہمیں جھنڈیاں دے کے تکلیف ہوتی ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہا ہے، یہ فلاں ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم گھر میں سارا دنیا میں کون سا انسان ہے جو یہ بات بتائے کہ میں صبح سے لے کے شام تک شریعت مطہرہ پہ کام کر رہا ہوں؟ کس بات کی شریعت؟ شریعت کا نام کون سا ہے؟ شریعت کس شریعت کو تم جانتے ہو؟ شریعت وہ کام ہے جو مصطفیٰ نے کیے ہیں۔ وہ کام کر سکتے ہو جو مصطفیٰ نے کیے ہیں؟ کوئی کائنات میں ایسا بندہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں سیرت پہ عمل کرو، سیرت پہ عمل کرو۔ کون ہے جو آمنہ کی لال گود میں پیدا ہوا ہو؟ کائنات میں صرف میرا محبوب ہے۔ ہم نے صرف ان کی وہ بات مانی ہے جو انہوں نے کہا ہے، ہم وہ نہیں کر سکتے جو سرکار نے کیا ہوا ہے۔ نماز پڑھی ہے، ہمیں نہیں پتا سرکار کی نماز کیا تھی۔ درود پڑھا ہے، ہم درود نبی پہ درود بھیجتے ہیں، سرکار کس پہ درود بھیجتے تھے؟ سرکار کا درود کیا ہے؟ سرکار کا کلمہ کیا ہے؟ ہمیں پتا ہے؟ ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں ان کی ذات پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یورپ اور غیر مسلم لوگ اگر اس پہ تنقید کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے ان کو ہمارے نبی سے بغض ہے۔ اگر مسلمان کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف دکان مسلمانی والی ہے، اس میں سودا مسلمانی والا نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے، اس میں ایمان کی حلاوت نہیں ہے کہ جس چہرے کو دیکھ کے اصحاب رسول یہ کہتے تھے فدا قامی ہوا بھی یا رسول اللہ، آپ میرے رسول، میری ماں باپ، میرے جان، میری اولاد، میرا سب کچھ آپ پہ قربان جناب ابو بکر صدیق پہ وہ آدھا مال لے کے آ رہے ہیں، سارا لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے چاہا میں کراس کر لوں محبت میں، وہ محبت کی بات تھی، وہ کسی اسلام کی بات نہیں تھی، وہ کسی اسلام کی ضرورت کی بات نہیں تھی۔ ان کے سامنے صرف چہرہ ودھا تھا، وہ سرکار کی چہرے پہ تبسم اور خوشی چاہتے تھے اصحاب رسول۔ کسی نے آدھا سامان لے آیا، کسی نے سرکار دو عالم نے پوچھا ابو بکر صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ میں قربان جاؤں اصحاب کی عظمت پہ کہ جن کی نظر میں صرف مصطفیٰ کا نور تھا، مصطفیٰ کا چہرہ تھا۔ انہوں نے کسی صحابہ نے کہا کہ وہ بشر تھے یا نور تھے؟
ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ نہ مانو بشر، نہ مانو نور، کچھ بھی نہ مانو، رسول خدا مانو، اور رسول خدا سمجھ کے ان پہ تنقید کرنی چھوڑ دو۔ اپنی عقل کو کہو کہ عقل تو اس قابل نہیں ہے کہ تو سرکار کی ذات پہ تنقید کر سکے۔ ہمیں ڈوب کے مرنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے نبی پہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں جس نے سمجھ دی، جس نے شعور دیا، جس نے عقل دی، جس نے فہم دیا، ہمارا ہونا سرکار کی دعا بدلے ہے۔ اگر سرکار نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی، کائنات نہ ہوتی تو ہمیں اور آپ کو کون جاننے والا تھا؟ ہم جس داڑھی رکھ کے، امامے باندھ کے، زلفیں رکھ کے، یہ پٹکے ڈال کے سرکار کی غلامی کے ہم پھر سرکار پہ تنقید کریں تو لعنت اس محبت پہ، لعنت اس ذات پہ جس نے یہ کہنا ہے کہ سرکار ایسے تھے، سرکار ایسے تھے۔ بس سرکار تھے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محبوب رہیں گے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ کے خالص سرکار کی محبت اور خالص سرکار، اگر کلمہ پڑھا جائے تو میرے شاہ جی کبیر عالم فرماتے تھے کلمہ طوطے کو پڑھا دیں تو کیا طوطا مسلمان ہو جاتا ہے؟ کلمہ زبان سے کلمہ نہیں، زبان دا کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو۔ جو دل کا کلمہ پڑھتا ہے وہ دل سے محبت کرتا ہے رسول سے، وہ دل سے پیار جو کرتا ہے وہ کبھی بھی آنکھ اٹھا کے سرکار کی گستاخی نہیں کرتا۔ وہ تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب سے بات کرنی ہو تو پھر صدقہ دو، صدقہ دے کے آ کے میرے رسول سے بات کرو۔ اللہ نے تو اپنے محبوب کے گھر آنے کا کہا کہ اگر میرا محبوب تمہیں کھانے پہ بلائے تو اس سے پہلے نہ چلے جاؤ، جب عین وقت ہو تو وہاں کھانا کھاؤ اور عزت احترام سے فوراً واپس آ جاؤ۔ اللہ تو اپنے محبوب سے بات کرنے کا سلیقہ اور حکم فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے حکم فرمایا کہ میرا محبوب جب تک اپنے حجرے سے اپنی مرضی سے باہر نہ آئے تو باہر سے آواز نہ دو، اپنے آواز کو نبی کی آواز سے نیچے رکھو۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ مجھے یہ بات بتائیں، جس کی ادب، جس کی محبت، جس کے قرب میں بیٹھنے کے طریقے خدا بتائے اس کو محبوب خدا کہتے ہیں صاحبان۔ جب اللہ اپنے محبوب سے بات کرنے کا سلیقہ بتائے، بات کرنے کا طریقہ بتائے، اٹھنے کا طریقہ بتائے، بیٹھنے کا طریقہ بتائے، تو پھر اللہ اپنے محبوب سے ادب کرنے کا طریقہ بتائے تو اس کو محبوب خدا کہتے ہیں۔ جس سے بات کرنے کا طریقہ اللہ بتلائے، اس کی ذات میں تنقید کرنے والے میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو سرکار کی جوتیوں کے جیسے بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ نالین مصطفیٰ آپ نے لگایا ہے، یہ تو حقیقی نقشہ نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں وہ حقیقی نقشہ نہ ہی صحیح، وہ سیم اس طرح نہ ہی صحیح، لیکن یہ لگا کے سب کو تسلیم تو ہوتا ہے کہ یہ نالین مصطفیٰ لگایا ہے، یہ شبیہ تو وہی ہے، یہ بات تو وہی ہے۔ کسی کو دیکھ کے محبت ہوتی ہے، کسی کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کہ نالین سرکار کے لگائے ہیں۔ یاد رکھ صاحبان مسلمان، اے مسلمانوں یاد رکھو کہ وہ جوتی ہے، نالین مصطفیٰ وہ جوتی ہے۔ جو جبرائیل جب سدرۃ المنتہا پہ جاتے ہیں تو جوتی اوپر چلی جاتی ہے اور جبرائیل نیچے چلے رہتے ہیں۔ جوتی اوپر سے دیکھ کے کہتی ہے اے جبرائیل آج دیکھ تیرا مقام کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے۔ دیکھ اس جوتی کو، جو مصطفیٰ کی جوتی عرش معلیٰ پہ گئی اور اللہ کی قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ بھی وہ سرکار کے نالین ساتھ رہے۔ اور یاد رکھیے جب موسیٰ وادی طوا میں آنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جوتے اتار کیا، جوتے اتار کیا، یہ وادی طوا ہے، پاک وادی ہے، یہاں پہ جوتوں کی کوئی اہمیت نہیں، جوتے اتار کیا۔ میں قربان جاؤں، وادی طوا کوئی قبلہ تو نہیں تھا، کوئی کعبہ تو نہیں تھا، کوئی عرش پہ گری ہوئی کوئی چیز تو نہیں تھی، کوئی عرش سے نکلا ہوا کوئی زمین کا ٹکڑا تو نہیں تھا، وہ کوئی ایسا پاک پہاڑ تو نہیں تھا۔ اللہ نے کہا یہ عشق کی وادی ہے، وادی طوا ہے، پاک وادی ہے، جوتے اتار کیا۔ اور میں قربان جاؤں اپنے مصطفیٰ پہ، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جوتے لے کے عرش پہ آ جا، جوتے لے کے عرش پہ آ جا، تیری جوتیاں بھی تیری طرح پاک ہیں۔ آج یاد رکھو کائنات میں کون ایسا بندہ ہے جو سرکار کی جوتیوں کی بات کر سکے؟ وہ تو عرش معلیٰ پہ جاتی ہیں۔ جبرائیل نیچے رہ کے اگر اوپر دیکھے تو نظر کیا آتے ہیں؟ نالان مصطفیٰ، اور نالان مصطفیٰ تو وہ فخر کر رہے ہوں گے کہ آج دیکھو کائنات جس کو کہتے ہیں جبرائیل، جس کی طاقت اتنی ہے، جس کی وسعت اتنی ہے، جس کی سرداری اتنی ہے، آج وہ سدرۃ المنتہا پہ کھڑا ہے اور جوتیاں سرکار کی اوپر جا رہی۔ میں سرکار کی بات نہیں کر رہا، سرکار کی جوتیوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہ ہم پھر وہ تاج، اگر جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ کھڑے ہو کے اوپر دیکھتے ہیں تو کیا نالین اوپر نہیں تھے؟ جبریل اگر اوپر نالین دیکھتے ہیں تو ان کی توہین نہیں ہوتی؟
تو میں قربان جاؤں، ہم وہ نالین مصطفیٰ اپنے ماتھے پہ سجا کے ہم اس چیز کی سنت ادا کرتے ہیں کہ اے محبوب خدا، ہم آپ کی جوتیوں کے اپنے سروں پہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ تو عرش معلیٰ پہ پھر رہی تھیں ایسے جیسے اپنے گھر میں پھرتے ہیں۔ اور صاحبان، ہم تو اپنی جوتیاں لے کے مسجد میں نہیں جا سکتے، ہماری یہ اوقات ہے، تو تم کس پہ تنقید کر رہے ہو جس کی جوتیاں عرش معلیٰ پہ پہنچ گئیں؟ موسیٰ جیسے نبی وادی طویٰ میں جائیں تو اللہ حکم دیتا ہے اے موسیٰ جوتیاں اتار کیا، یہ پاک وادی ہے۔ یہ تو کوئی صاحبان تصوف ہی جانتا ہے کہ موسیٰ نے وہ کون سی جوتیاں اتاری تھی، وہ کون سے نالین اتارے تھے، اور سرکار دو عالم کون تھے، اور وہ نالین کون سے تھے جو سرکار کے ساتھ عرش پہ گئے۔ یہی بات سمجھنے والی ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے، وما علینا الا البلاغ المبین۔